اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثالث والرابع المبتدا والخبر، وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیۃ، احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدا، والثانی مسند بہ ویسمى الخبر۔ نحو زید قائم والعامل فیہما معنوی هو الابتداء، واصل المبتدأ ان یکون معرفۃ، واصل الخبر ان یکون نکرۃ۔ مرفوعات کا سبق چل رہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ مرفوعات جو ہیں وہ 8 ہیں، ان میں سے 2 ہم نے پڑھی تھیں، فاعل اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل۔ آج تیسری اور چوتھی ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دونوں اسم ہوتے ہیں جو لفظی عوامل سے خالی ہوتے ہیں۔ آپ نے عوامل کے شروع میں پڑھا تھا کہ عوامل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ ٹھیک ہے، لفظی اور معنوی۔ معنوی عامل کتنے تھے؟ 2، فعل مضارع، ہاں، رافع اور جازم سے خالی ہونا، اور مبتدا اور خبر میں ایک عامل معنوی ہوتا ہے، روحان چھپا ہوا معنوی جو ان کو رفع دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے 2 عامل پڑھے تھے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر 2 اسم ہیں جو لفظی عوامل سے خالی ہوتے ہیں، ان میں عامل معنوی ہوتا ہے۔ وہ عامل معنوی کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے جو ان کے درمیان عامل معنوی ہوتا ہے، مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے، خبر کو بھی رفع دیتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ابتدا، ابتدا یا ابتدائیت۔ یہ ابتدائیت جو ہے مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے، خبر کو بھی۔ ان 2 اسموں میں سے، یعنی مبتدا اور خبر میں سے، پہلے کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور وہ مبتدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسند، یہ نحویر میں پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ میں دونوں اسم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پہلا مسند الیہ اور دوسرا مسند الیہ۔ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، مسند کو خبر کہتے ہیں، یہ وہی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مسند بہی ہوتا ہے، خالی مسند بھی کہتے ہیں خبر کو، مسند بہی بھی کہتے ہیں۔ مسند بہی یعنی جس کے ذریعے نسبت دی جائے، جس چیز کی نسبت دی جائے۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت دی جائے، جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، مسند الیہ۔ جس کی نسبت دی جاتی ہے وہ خبر ہوتا ہے، یعنی مسند بہی۔ جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ زید کی طرف قیام کی نسبت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لہذا زید مسند الیہ ہے اور قیام قائم مسند ہے۔ ان 2 میں عامل کہہ رہے ہیں کہ معنوی ہوتا ہے اور وہ ابتدا ہے۔ ٹھیک ہے بات ایک۔ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ یعنی مبتدا معرفہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے قاعدہ کلیہ؟ قاعدہ کلیہ یہ ہے، مبتدا معرفہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، یہ قاعدہ کلیہ۔ اس قاعدہ کلیہ سے ہٹ بھی سکتا ہے معاملہ، لیکن کچھ خاص شرائط کے تحت ہٹے گا، وإلا اصل اولی یہی ہے، قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو۔
القسم الثالث والرابع، تیسری اور چوتھی قسم مبتدا والخبر، ہوا ہما اسمان مجردان، یہ دو اسم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں عن العوامل اللفظیہ، لفظی عوامل سے، احدہما مسند الیہ، ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، وہ یسمى المبتدا، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، والثانی مسند بہ، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے، وہ یسمى الخبر، اس کو خبر کہا جاتا ہے، نہ وہ جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے اور قائم خبر، فالعامل فیہما معنوی، ان دونوں میں عامل یعنی مبتدا اور خبر میں جو عامل ہوتا ہے معنوی، معنوی ہے، هو الابتدا، وہ ابتدا ہے، واصل المبتدا ان یکون معرفتا، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، واصل الخبر ان یکون نکرتا، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتداء۔ ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اصل سے ہٹ رہے ہیں، وہ اصل جو بیان کی تھی مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، اب اس اصل سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نکرہ کی صفت لگائی جائے تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہو، نکرہ کی صفت لگائی جائے تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہو، کیسے؟ مثال کہتے ہیں، مثال ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَلَعَبْدٌ، عبد مبتدا ہے، کیوں کہ یہ موصوف ہے، اس کی صفت لگائی گئی، کون سی؟ مؤمنون، پس عبد موصوف، مومن صفت، صفت اور موصوف مل کر مبتدا ہے، اکیلا عبد اگر اس کی صفت آگے مومن نہ ہوتی تو عبد مبتدا نہیں بن سکتا تھا چونکہ نکرہ تھا، جب اس کی صفت لگا دیے مومنن، ٹھیک ہے، تو اب بن گئے، اس کو کہتے ہیں نکرہ موصوفہ، یعنی وہ نکرہ جس کی صفت لگائی جاتی ہے، جب نکرہ موصوفہ ہو جائے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، عبد یہاں نکرہ موصوفہ ہے، یعنی اس کی آگے صفت لگائی گئی ہے، تو لہٰذا یہاں یہ صفت موصوف مل کر مبتدا بن سکتے ہیں، خیرن یہ اس کی خبر ہوگی، عبد مؤمن مبتدا، خیر من مشرک خبر، اور اسی طرح نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں جب کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ذریعے سے اس نکرہ کو خاص کیا گیا ہو، ہاں آپ نے پڑھا تھا نکرہ مخصوصہ، یہ نکرہ مختصہ، ایک نکرہ محض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ محض یہ ہے کہ کسی طرح بھی وہ معین نہیں ہو سکتا، اس طرح مثلا اندھا بندہ کہے یا راجلو یا راجلو، ہاں نکرہ محض ہوتا ہے، اچھا ایک مرتبہ نکرہ مختصہ ہوتا ہے، صفت کے علاوہ کسی بھی انداز سے اس کو مخصوص کیا جاتا ہے، یعنی وہ معین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوتا نکرہ ہے لیکن اس کی کوئی کسی نہ کسی انداز سے تعین اور تخصیص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، جیسے راجولن فی الدار ام امراتن، یہاں پر راجولن جو ہے یہ مبتدا ہے، وعلیکم السلام، یہاں راجولن جو ہے وہ مبتدا ہے، حالانکہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبتدا ہے، یہاں پر یہ مخصوص ہو گیا ہے نا، فی الدار، دار کے ساتھ، یعنی یا مرد گھر میں ہے یا عورت، تب اس کا گھر میں ہونا جو ہے یہ اس کی خاص حالت کو بیان کر رہا ہے، اس کو مختص کر رہا ہے، گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے تو راجلون کی لفظ نکرہ، لیکن وہ فی الدار کے آنے کی وجہ سے اس کو مخصوص کیا گیا گھر کے ساتھ، کہ یہ گھر میں ہے، اس لیے یہاں پر راجل مبتدا ہے، وما احد خیرا من کا، ما احد خیرا من کا، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اس کو جو ہے مختص کیا گیا، نہیں ہے کوئی تجھ سے اچھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مختص کیا گیا ہے اس اچھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، شرن احر ذاناب وفی الدار رجل وسلام علیک، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جہاں پر جو ہے نکرہ مختص ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے میرے خیال میں سمدیہ میں
بھی آئی ہے، یہ باتیں سمدیہ میں بھی شاید آئی ہیں، نکرہ مختصہ کے جو موارد ہیں جہاں پر یہ شاید آئیں گی، جہاں پر نکرہ مختص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چند موارد ہیں جہاں پر نکرہ مختص ہوتا ہے، تو جہاں نکرہ مختص ہو جائے مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اگر دو اسموں میں سے ایک اسم معرفہ ہو، والآخر یا آخر نکرتن اور دوسرا نکرہ ہو، فجعل المبتدا معرفتن، جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنائیں گے، والخبر نکرتن اور جو نکرہ اس کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ دو اسم اکٹھے آ جائے، ایک معرفہ نکرہ ہے، تو کس کو خبر بنائیں گے، کس کو مبتدا بنائیں گے، معرفہ کو مبتدا بنائیں گے، نکرہ کو، البتہ کما ہمارا جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً، اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو آپ کی مرضی ان میں سے ایک کو مبتدا بنا دے، دوسرے کو خبر، آپ کی مرضی، جس کو مبتدا بنائیں جس کو خبر بنائیں، ایک کو مبتدا بنائیں گے ایک کو خبر بنائیں گے۔ مثلا اللہ الہنا، یہ دو اسم ہیں، اللہ بھی معرفہ ہے، الہنا بھی معرفہ ہے، کیونکہ الہ مضاف ہے، نا ضمیر کی طرف، مضاف مضاف ہے مل کر خبر بنیں گے، یہ معرفہ ہے نا، چونکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے جو اسم تو وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دونوں اللہ اور الہنا دونوں معرفہ ہیں، ان میں سے جس کو مبتدا بنائے جس کو خبر بنائے کوئی فرق۔ آدم علیہ السلام ابونا، آدم اور ابونا دونوں معرفہ ہیں۔ محمد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اور نبینا دونوں اسم معرفہ ہیں، تو ان دونوں اسم معرفہ میں سے جس کو مبتدا بنا دیں جس کو خبر بنا دیں، آپ کی مرضی ہے۔ فقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، ہاں قابل توجہ بات ہے، کبھی کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتے ہیں۔ اب تک تو بات تھی دو اسموں کی، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے، ہاں جو معرفہ ہے اس کو مبتدا بنائیں گے، جو نکرہ ہے اس کو خبر بنائیں گے، دونوں معرفہ ہیں جس کی مرضی، وہ اسم مفرد تھا۔ یہاں بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی جملہ خبر ہوتا ہے، جملہ اسمیہ خبر ہوتا ہے، یعنی خبر پورا جملہ ہوتی ہے، مفرد نہیں ہوتا، ایک اسم نہیں ہوتا، بلکہ پورا جملہ خبر ہوتی ہے۔ جیسے زید ابوہ قائمن، یہاں اس مثال میں زید مبتدا ہے، ابوہ قائمن پورا جملہ خبر ہے زید کی۔ اس جملے کی ہم ترکیب کرتے ہیں، تھوڑا غور کریں جملے کے اوپر۔ زید مبتدا، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر دوبارہ مبتدا، قائمن خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر زید ان کی خبر ہے۔ یہاں جملہ سمجھے نا کیسے جملہ ہے، ہاں یعنی یہاں در واقع دو جملے ہیں، دو مبتدا ہیں، زید مبتدا ہے، ابوہ اور مبتدا ہے، ٹھیک ہے، قائمن ابوہ کی خبر ہے، یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ خبریہ سارا خبر بنتی ہے زید مبتدا کی۔ او فعلیتن، کبھی کبھی جملہ فعلیہ خبر بنتا ہے، جیسے زید قام ابو، زید مبتدا قام فعل، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر قام کا فاعل، قام فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، جملہ فعلیہ بن کر خبر ہوگی کس کی، زید مبتدا کی۔ یہاں جو ہے جملہ فعلیہ خبر ہے مبتدا کی، پہلی مثال میں جملہ اسمیہ۔ او شرطیتن، کبھی کبھی جملہ شرطیہ خبر بنتا ہے۔ جملہ شرطیہ کسے کہتے ہیں، جس میں شرط اور جزا ہو۔ آپ نے پڑھا ہے عوامل میں، ان شرطیہ داخل ہوتا ہے دو فعلوں پر یا دو جملوں پر، آسان، پہلے فعل کو شرط کہتے ہیں، دوسرے فعل کو جزا کہتے ہیں۔ شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہوتے ہیں، یا ایک فعل مضارع ہوتی ہے ایک فعل ماضی ہوتی ہے، یہ بھی ساری آپ نے تفصیلات پڑھی ہے وہاں پر۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر خبر جملہ شرطیہ ہو، کبھی کبھی خبر جملہ شرطیہ ہوتی ہے،
جیسے جا زیدن ان جاءنی فاکرم ہو، زیدن مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل، ہوا ضمیر فاعل اس میں مستتر ہے، کہا تھا مستتر ہوتی ہے کبھی کبھی فاعل کی ضمیر، جا میں ضمیر مستتر ہے فاعل کی، نی مفعول ہے، ٹھیک ہے، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر شرط، چونکہ ان شرطیہ ہے نا، فا جزائیہ، اکرم فعل، انتا اس میں ضمیر فاعل ہے، اکرم چونکہ کیا ہے نا، اکرم، اکرم فعل، انا ضمیر فاعل اس میں ہے، اکرم یعنی میں احترام کرتا ہوں یا کروں گا، انا ضمیر فاعل ہے اس میں مستتر ہے، ہو مفعول ہے، اکرم و فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر شرط جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، واضح؟ تو یہ جملہ شرطیہ جزائیہ خبر بنتی ہے زید مبتدا کے لیے، آئی سمجھ؟ اور ظرفیتاً کبھی کبھی خبر جملہ ظرفیہ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، زید خلفہ کا و عمر فی الدار ہے، زید مبتدا اور خلفہ کا جو ہے یہ خبر ہے، یہ خلفہ کا پورا جملہ ہے، چونکہ خلف مضاف کا مضافل ہے، مضاف مضافل مل کر متعلق بنیں گے کسی محذوف کے، آپ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ترکیب کے بارے میں، اس میں بات آئی تھی کہ کچھ افعال ہوتے ہیں جس کو افعال عامہ کہتے ہیں، ان کو مقدر کیا جاتا ہے اور اس مقدر کے متعلق یا ظرف ہوتے ہیں یا جار مجرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ کی ترکیب میں بتایا گیا تھا، تو یہاں پر جو ہے خلف مضاف کا مضافل ہے، مضاف مضافل مل کر متعلق ہوں گے محذوف کے، ٹھیک ہے، اس محذوف کے متعلق ہوں گے متعلق اور وہ محذوف آپس میں مل کر خبر بن جائے گی زید ان کی، در واقع خلفہ کا جو ظرف ہے حقیقت میں پورا جملہ ہوتا ہے، اس طرح امر فی الدار ہے، امر مبتدا فی الدار خبر، فی الدار جار مجرور ہے، جار مجرور حقیقت میں ایک پورا جملہ ہوتا ہے، چونکہ مقدر کے ساتھ مل کر یہ جملہ بن جاتا ہے، آگے سمجھ؟ ہاں یہ باتیں عوامل میں آپ کو بتائی تھی میں نے، تو یہاں پر دونوں مثالوں کو دوبارہ آسان بتاؤں، زید مبتدا خلفہ کا اس کی خبر ہے، یہ ظرف خبر ہے، امر مبتدا فی الدار اس کی خبر ہے، یہ دونوں ظرف ہوتے ہیں، فی جار مجرور، اور والظرف متعلقۃ بجملۃ عند الاکثر، اکثر ناویوں کے نزدیک ظرف جملہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا جملہ متعلق ہوتا ہے، استقرا، اور وہ کون سا جملہ ہے؟ استقرا فعل، استقرا یستقرو، ہاں استقرا فعل جو ہے یہ ہوتا ہے جملہ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے خلفہ کا اور فدار، یعنی ظرف اور جار مجرور کا، لأن المقدر عامل فی الظرف، چونکہ جو مقدر ہوتا ہے چھپا ہوا وہ ظرف میں عامل ہوئی ہوتا ہے، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے زید خلفہ کا، زید مبتدا خلفہ کا خبر، خبر تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرفوع ہوتی ہے، یہ خلفہ کا منصوب کیوں ہے؟ کون ہے اس کو نصب دینے والا؟ کہیں گے وہ عامل مقدر جو ہے وہ اس کو نصب دے رہا ہے، در واقع وہ عامل مقدر کے ساتھ مل کر جملے کی شکل میں یہ خبر بن رہی ہے زید ان کی، خود بخود اکیلا خلفہ کا خبر نہیں بن سکتا، آئی سمجھ؟ والاصل فی العمل الفعل، عمل میں اصل جو ہے وہ فعل ہے، فعل ہے جو چھپا ہوا ہے، فقولوں کا زید فی الدار، زید فی الدار جو آپ کہتے ہیں یہ اصل میں کیا تھا؟ تقدیر ہو، اس کی اصل تھی استقرا فی الدار، یعنی یوں بنے گا پورا جملہ، عمرن استقرا فی الدار، یا زید استقرا فی الدار، زید مبتدا استقرا فی الدار، پورا جملہ زید ان کی خبر بنے گی، واضح بات؟ یہ سمجھ آئی اس جملے کی یا نہیں ہے، اس اپنا پیراگراف کی ظاہراً سمجھ نہیں آئی پیراگراف کی، کافی ہے، صلی اللہ علیہ